جنوبی امریکا کے ملک یوروگوئے ایئر فورس کی چارٹر فلائٹ 571 ایک فوکر فیئر چائلڈ طیارہ 15 افراد پر مشتمل رگبی فٹ ٹیم کو اس کے دوستوں، خاندانوں اور کھیل کے دیگر شائقین کو لے کر، جن کی تعداد 25 تھی، یوروگوئے کے شہر مانٹی ویڈیو سے ہمسایہ ملک چلی کے دارالحکومت سانٹیاگو لے کر جا رہا تھا۔ اس پرواز کو ہمالیہ کے بعد دنیا کے بلند ترین سلسلہ کو اینڈیز کے اوپر سے گزرنا تھا۔ اس پرواز کا دورانیہ اگرچہ 4 گھنٹے کا تھا، لیکن اچانک موسم خراب ہو جانے کی وجہ سے کوہستان اینڈیز کے شروع ہونے سے پہلے ہی کپتان کو یہ پرواز ارجنٹائن کے ایک شہر میں لینڈ کرنا پڑی۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہسٹری پروٹیکٹر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ دوسرے دن 13 اکتوبر 1972 کو موسم کے ٹھیک ہوتے ہی اس جہاز نے دوبارہ ٹیک آف کیا۔ کوہستان اینڈیز کی برف پوش چوٹیاں کو ہمالیہ کے بعد زمین پر بلند ترین چوٹیاں ہیں۔ ان بلند ترین چوٹیوں کو یہ فیئر چائلڈ طیارہ بلندی پر پرواز کر کے عبور نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان پہاڑیوں کو عبور کرنے کے لیے اس طیارے نے 18,000 فٹ کی بلندی پر رہ کر براستا درہ پلاچون چلی پہنچنا تھا۔ اس درے کو عبور کرنے کے فوراً بعد چلی کے میدانوں کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا، مگر ان میدانوں تک پہنچنے کے لیے جہاز کو دائیں طرف زاویہ قائمہ بناتے ہوئے مڑنا تھا۔ فلائٹ ابھی پلانچون میں داخل ہی ہوئی تھی کہ برفانی طوفان میں پھنس گئی۔ گہرے بادلوں نے نیچے پہاڑوں کے ان تمام نشانات کو نظروں سے اوجھل کر دیا اور پائلٹ کے لیے اپنی پوزیشن کا تعین کرنا مشکل ہو گیا۔ پائلٹ نے اپنی ایئر سپیڈ اور فلائٹ کے دورانیے سے اندازہ لگایا کہ وہ درہ پلاچون کو عبور کر چکا ہے، مگر اس اندازے میں وہ باد مخالف کی تندی کو شامل کرنا بھول گیا، جو اس کے طیارے کی رفتار کو کم کر رہی تھی۔ اس غلط فہمی کا شکار ہو کر درہ پلاچون سے نکلنے کے لیے اس نے جہاز کو زاویہ قائمہ بناتے ہوئے دائیں طرف موڑا۔ بس یہی غلطی اس کی زندگی کی آخری غلطی ثابت ہوئی اور جہاز ایک بے نام پہاڑی چوٹی سے ٹکرا گیا۔ اس بے نام چوٹی کا نام بعد میں سیرو سیلر رکھ دیا گیا تھا۔ اس چوٹی کو آنسوؤں کا گلیشیئر یعنی گلیشیئر آف ٹیئرز کا نام بھی دیا گیا۔ جہاز 13,800 فٹ بلندی پر اس چوٹی سے ٹکرایا تھا۔ جہاز کا پر پہاڑ سے ٹکرا کر اس طاقت سے اڑا کہ جہاز کے سرے کے سٹیبلائزر کو کاٹتا ہوا فیوزلاج میں سوراخ کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد جہاز بے توازن ہو کر ایک اور چوٹی سے ٹکرایا، جس سے اس کا دوسرا بازو بھی علیحدہ ہو گیا اور صرف فیوزلاج ہوا میں اڑتی ہوئی رہ گئی۔ وہ ایک برفانی تودے سے ٹکرائی اور پھسلتی ہوئی نیچے برف میں جا کر دھنس گئی۔ جہاز کی تباہی کا یہ مقام ارجنٹائن کی میونسپلٹی آف ملیرگو میں واقع ہے۔ جہاز پر سوار 45 افراد میں سے 12 افراد اس حادثے میں فوراً مارے گئے، جبکہ مزید 5 یا 6 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اگلی صبح زندگی کی بازی ہار گئے۔ سوار افراد میں 2 میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی شامل تھے۔ ان دونوں نے جس طرح بھی بن پڑا زخمی افراد کی دیکھ بھال کی۔ رات آئی تو درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ زندہ بچ جانے والوں نے سردی سے بچنے کے لیے ٹوٹے ہوئے جہاز میں پناہ لی۔ دوسری صبح جب زندہ بچ جانے والے افراد کو ذرا ہوش آیا تو سب سے پہلے جہاز میں خوراک تلاش کی گئی، لیکن چند چاکلیٹ کے پیکٹوں کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو سکا۔ 27 افراد کے لیے چند چاکلیٹ کے پیکٹ ناکافی تھے۔ ادھر گرم کپڑوں کی کمی جہاز کے کمبلوں سے پوری کی گئی، جبکہ اتنی بلندی پر برفانی علاقوں میں انسانی آنکھوں کی حفاظت کے لیے خصوصی اینکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضرورت کپتان کے سن وائزر شیشوں سے اینکوں کے شیشے بنا کر پوری کی گئی۔ اگلی صبح ہی 3 ملکوں یوروگوئے، ارجنٹائن اور چلی سے امدادی ٹیمیں اور ہوائی جہاز اس گمشدہ طیارے کی تلاش میں نکلے، مگر چونکہ جہاز کا رنگ سفید تھا اور اس لیے وہ برف میں روپوش ہو گیا اور تلاش میں نکلے ہوئے جہاز اسے دیکھنے میں ناکام رہے۔ تلاش کا کام 11 دن تک جاری رہا، مگر اس آپریشن میں مسلسل ناکامیوں اور خراب موسم کی وجہ سے اسے معطل کر دیا گیا۔ جہاز پر زندہ افراد کو ایک ٹرانزسٹر ریڈیو مل گیا تھا۔ انہوں نے اس ریڈیو پر اپنی تلاش کے متعلق خبر سنی کہ ان کی تلاش کا آپریشن معطل کر دیا گیا ہے۔ اس افسوسناک خبر سنتے ہی یہ آفت زدہ افراد رو پڑے کہ اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ 10 دن تک چاکلیٹ کے چند ڈبوں پر گزارا کرنے کے بعد انہوں نے بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر اور اپنی زندگی بچانے کے لیے جی کڑا کے اپنے مردہ ساتھیوں کا کچا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ یہ گوشت برف میں دبا ہونے کی وجہ سے خراب نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی اکیلی نہیں آتی۔ 19 دسمبر کو بلندیوں سے پھسلتا ہوا ایک اور ایوالانچ تباہ شدہ جہاز کے فیوزلاج پر آ گرا، جس سے مزید 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایوالانچ گرنے سے یہ جہاز فیوزلاج بالکل
بالکل برف میں دب گئی۔ 3 دن تک زندہ افراد فیوزلاج میں محبوس رہے، جس کے اوپر کئی فٹ برف کی تہ آ گئی تھی۔ محبوس افراد میں سے ایک نے فیوزلاج سے سوراخ کر کے ہواداری کا انتظام کیا۔ اب تک زندہ بچ جانے والے افراد میں ایک خاتون بھی تھی جس کا نام للیانا میتھل تھا۔ وہ ایوانچ گرنے کے حادثے میں ماری گئی، مگر اس کا شوہر جوہر میتھل بچ گیا۔ اب صرف 16 افراد زندہ بچ نکلے۔ ایوالانچ گرنے سے پہلے ہی کچھ مسافر اس فیصلے پر پہنچے تھے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو لازمی طور پر کسی انسانی آبادی تک پہنچنا پڑے گا۔ ایوالانچ حادثے کے بعد 2 افراد نے کچھ گوشت زادہ راہ کے طور پر ساتھ لیا اور انسانی آبادی کی تلاش میں آہستہ آہستہ پہاڑوں سے اترتے ہوئے میدانی علاقوں میں پہنچ گئے۔ 10 دن کی انتہائی دشوار کن مسافت کے بعد وہ انسانی آبادی کے نزدیک پہنچے تو مقامی باشندے انہیں اپنی آبادی میں لے گئے اور ساتھ ہی ارجنٹائن کے حکام کو بھی ان کی آمد کی خبر کر دی گئی۔ باقی لوگوں کو پہاڑوں سے لانے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجا گیا اور یوں باقی 14 افراد بھی 70 دن کے اس اذیت ناک تجربے کے بعد انسانی آبادی میں پہنچ گئے۔ پھر 28 دسمبر کو یہ ایک جہاز پر سوار ہو کر واپس مانٹی ویڈیو پہنچے، جہاں ان سے پہلے ان کی آدم خوری کے افسانے پہنچ چکے تھے۔ 29 متوفی افراد کے ورثاء کا غم یقیناً بڑا تھا، کیونکہ نہ صرف ان کے یہ عزیز ہوائی حادثے میں مارے گئے بلکہ خود ان کے ہی ساتھیوں نے ان کی لاشوں کو بھی کھا لیا تھا۔ اس فضائی حادثے پر بعد ازاں 1974 میں پائرس بال ریڈ نے ایک کتاب الائیو دا اسٹوری آف دا اینڈیز سروائیورز کے نام سے لکھی۔ اس حادثے پر کئی فلمیں اور ٹیلی ویژن ڈاکومنٹریز بھی بنائی گئی، جن میں 1976 میں بنائی جانے والی پہلی فلم سروائیو سمیت 5 سے زائد فلمیں بھی بنائی گئی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں